حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، عزیز طلبہ، خواتین اسلام، شیخ سلفی صاحب نے عنوان دیا ہے لبیک، سو بلا کسی تمہید کے ہم براہ راست اپنے موضوع پر آتے ہیں اور اسی مناسبت سے ہم نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں یہ لفظ موجود ہے: پورے قرآن میں کل قرآن کلی لفظ اہل 126 بار ہے میں وسیع 126، لیکن عجیب بات ہے کہ اہل البیت کی جو ترکیب ہے وہ صرف 2 بار ہے، ایک یہاں سورہ احزاب اور ایک سورہ ہود۔ پورے قرآن حکیم میں لفظ اہل 126 بار ہے، لیکن اہل البیت کی جو ترکیب ہے وہ صرف 2 ہی مقام پر آئی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان تراکیب اور ان الفاظ پر بحث کریں، ایک بنیادی چیز بطور تمہید ذہن میں رکھ لیں تو مباحث کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ کہ اہل بیت کے مناقب اور فضائل بے شمار ہیں۔ اہل بیت کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، مگر ان کے تعامل میں مشارب اور مذاہب مختلف ہو گئے ہیں۔ کچھ افراد کی طرف چلے گئے ہیں، تفرید کی طرف، اور ان کے بین بین جو ایک مشرب ہے، ایک مذہب ہے، وہ اعتدال کا مذہب۔ ایک گروہ جو افراد کی طرف گئے ہیں وہ روافض، انہوں نے یہ کہا کہ اہل البیت معصوم ہیں، بلکہ انہوں نے تو تمام اہل بیت کو صفات بشریت سے نکال کر صفات رب البشریت کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ایسا ہو گیا، معبود ہیں یہ تو صفات بشریت سے نکال کر صفات رب البشریت کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ گروہ روافض کا ہے، غالی روافض کا۔ اس کے بالمقابل نواصب ہیں، ناصبی، انہوں نے اہل بیت کے تعلق سے اپنے دلوں میں بغض اور کینہ بھر رکھا ہے، اور وہ اہل بیت کو سب و شتم کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ 2 گروہ ہوئے، ایک افراد کی طرف گیا اور ایک تفرید کی طرف۔ اس کے بیچ جو معتدل گروہ ہے وہ اہل السنت والجماعہ، یہ گروہ۔ ان کے نزدیک اہل بیت کا کیا مفہوم ہے اور اہل بیت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، اس بحث کو ہم بیان کرنے سے پہلے موضوع کو 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ بتائیں کہ اہل اور آل ان دونوں کا کیا مطلب ہے۔ دوسرے، منزلت اہل البیت
ازواج مطہرات کے علاوہ. اور ازواج مطہرات کا مقام مبحث کے یہ تین القضیۃ الثانیہ، القضیۃ الثالثہ. پہلا کہ ال اور اہل کا معنی کیا ہے. دوسرے منزلت اہل البیت، اہل بیت کا مقام. اور تیسرے منزلت الازواج المطہرات. تو یہ جان لیں کہ لفظ اہل میں اور آل میں عجیب بات ہے کہ دونوں لفظوں میں ازواج مطہرات داخل ہیں. اس لیے کہ اہل میں آدمی کی زوجہ، آدمی کی بیوی بھی شامل ہوتی ہے. اس کو ہم ثابت کرتے ہیں. دیکھیں سورہ ہجر میں ہے، اللہ نے فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون. ایک بہترین استدلال ہے. دیکھیں قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ. دیکھا الا آل لوط. فرشتے جب آئے حضرت لوط کے پاس تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے فرشتہ دو، ایھا المرسلون، تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ تمہارے سامنے کیا کار مہم ہے؟ کس اہم معاملے کے لیے آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ جواب دیتے ہیں قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. ایک ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے اجرام. دونوں میں فرق ہے. کسی آدمی کے اوپر کوئی جو ہے الزام لگایا گیا، اب جب تک یہ ثابت نہ ہو تب تک آدمی ملزم کی کیٹیگری میں. اور جب تمام گواہوں اور بیانات کی روشنی میں اس کا جرم ثابت ہو جائے تو کہیں گے یہ مجرم ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اوپر جرم مکمل طور سے ثابت ہو چکا تھا. زیادہ ان کو سزا دینی چاہیے. اس سزا دینے کے لیے آئے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اچھا جتنے لوگ ہیں سزا سب کو دی جائے، الا آل لوط، مگر لوط کے آل، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو، لمنجوہم اجمعین، لوط کے آل کو ہم سب کو، انا لمنجوہم اجمعین، تمام کو ہم نجات دینے والے ہیں، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی. آپ کو معلوم ہے مستثنا کا جو مبحث ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر جملہ مثبت ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ ضابطہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اجمعین، تمام لوگوں کو ہم نجات دینے والے ہیں، مستثنا منہ مذکور ہے، تبھی تو الا امرأتہ، تبھی تو امرأتہ کو منسوب کیا گیا. اس کا مطلب ہے امرأت جو ہے وہ اجمعین میں داخل ہے. انا لمنجوکم الا اجمعین، تم سب کو ہم نجات دینے والے ہیں، اجمعین سب کو، الا امرأتہ. تو یہ استثناء کس سے کیا گیا؟ مستثنا منہ اجمعین ہے، جس سے مراد آل لوط. پتہ یہ چلا کہ آل میں نبی کی زوجہ بھی داخل ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے. کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ضرور ہے ان کا. کیا بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے بھائی، اللہم صلی علی محمد تو کہا آپ نے، لیکن جو آل محمد کہہ رہے ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ اس آل کے اندر ازواج مطہرات بھی داخل ہیں. پھر گویا کہ آپ ان کے لیے بھی کم سے کم لاشعوری طور پر دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ نبی کے آل میں داخل ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ دوسری جگہ پر واقعہ یہی ہے، لیکن وہاں آل کی جگہ پر اہل لایا گیا ہے.
یہ عجیب بات نہیں ہے؟ ہر عجیب کیا؟ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، واقعہ وہی ہے، ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين. هذا عجیب. ولما ان جاءت رسلنا، جب ہمارے یہی فرشتہ آئے، ہمارے بھیجے ہوئے عذاب دینے والے فرشتے آئے لوط کے پاس، کہاں؟ لوطن سیء بہم، تو وہ بڑے غمگین ہو گئے. سیء بہم، بہت پریشان. سیء بہم، بہت پریشان ہو گئے. یہ ترجمہ کرو، سیء بہم. بعض لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، سیء بہم، پریشان ہو گئے اور مغموم ہو گئے. وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل تنگ ہو گیا. وہ پریشان دیکھ کر کے فرشتوں نے جو عذاب دینے کے لیے آئے تھے، الٹنے کے لیے آئے تھے بستی کو، لا تخف، لا تخف، ڈرو نہیں، ڈونٹ بی افریڈ، بالکل ڈرو نہیں. ولا تحزن، اور غم مت کرو. انا منجوک، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بچا لیں گے، نجات دے دیں گے آپ کو. وَأَهْلَكَ، اور آپ کے اہل کو. إِلَّا امْرَأَتَكَ، یہ إِلَّا امْرَأَتَكَ، یہ جو منصوب ہے، معلوم یہ ہوا کہ مستثنی منہ مذکور ہے، تبھی تو استثناء کیا گیا ہے. اس لیے کہ ضابطہ یہ 3 صورتوں میں مستثنی مذکور ہوتا ہے اور ایک صورت میں اختلاف ہے. جی برن کی صورت برن. تو اب دیکھیں آپ کہ یہاں اہل لایا گیا ہے، اہل میں بیوی داخل ہے اور وہاں آل میں بیوی داخل ہے. تو چاہے اہل بیت کہو، ازواج مطہرات داخل، اور چاہے آل محمد کہو، بیویاں آپ کی آل میں بھی داخل ہیں. لہذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم جب آل محمد کہتے ہیں تو آپ کے ازواج مطہرات اس میں داخل. چلیے پہلے فرق معلوم کر لیتے ہیں دونوں میں. اہل اور آل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل کی جو اضافت ہوتی ہے عاقل اور غیر عاقل دونوں کی طرف ہوتی ہے جی، لیکن آل کی نہیں. لا اہل المدینتی، اہل القریتی، المدینہ القریہ، غیر عاقل جی. تو اہل کی اضافت عاقل اور غیر عاقل دونوں کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن آل کی اضافت صرف اور صرف عاقل کی طرف ہوتی ہے. یہ فرق ہے پہلا اہل اور آل میں. اچھا، اہل کی اضافت صاحب فضل و کمال اور صاحب غیر فضل و کمال دونوں طرف ہو سکتی ہے اہل کی اضافت، لیکن آل کی اضافت صرف اور صرف اہل کمال اور اہل فضل کی طرف ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آل نجار، آل حجام، اس کے لیے بول سکتے ہیں آپ بالکل آل محمد. اچھا، یہ جو آل ہے اس کا الگ سے ایک معنی ہے، الگ سے خاص طور سے مفسر لکھتا ہے ان لفظۃ الآل فی القرآن تانی الاتباع. قرآن میں لفظ آل جہاں جہاں بھی آیا ہے وہاں مراد ان کے فالوورز. اب یہ فالوورز چاہے غلط ہوں چاہے صحیح، جیسے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون، ظاہر فرعون صاحب مقام ہے، لہذا آل کی اضافت صاحب مقام کی طرف کی گئی، صاحب عظمت عظیم بادشاہ ہے وہ، اس کی طرف کی گئی. تو آل فرعون. اور دوسرے یہاں آل فرعون سے مراد صرف اس کی بیویاں نہیں، صرف اس کے گھر والے نہیں، بلکہ اس کے متبعین بھی ہیں. جو بھی فرعون کے راستے پر چلا، اس کی فکر کے پیچھے پڑا اور اس کے مذہب اور مشرب کو اپنایا، وہ آل ہے. آل ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اس کے خاندان والے جو اس کے پیچھے چلے، دیگر لوگ جو اس کے خاندان کے نہیں ہیں، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، فرعون کے پیچھے چلا، اس کا مشرب اپنایا، اس کا مذہب اپنایا، اس کا طریقہ اپنایا، اتباع بن گئے، سو یہ آل ہوئے، آل فرعون. تو جو صاحب مقام بھی ہے اور آل سے مراد فالوورز ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے
कुल्लु मन इत्तबा शख्सन फहुव मिन आलिही, कोई आदमी अगर किसी शख्स की इत्तिबा करता है तो वो उसके आल में से है। लिहाजा अब आप देखें कि जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद, तो आले मोहम्मद में एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा साहिब फजल कमाल कौन सा हो सकता है, साहिब अजमत कौन हो सकता है, साहिब करामा कौन हो सकता है। इस लफ्ज आल ने बताया कि आपसे बड़ा फजल कमाल मत, तो आल की इजाफत साहिब फजल कमाल की तरफ की गई। और दूसरे ये मोहम्मद में, आले मोहम्मद में आपकी बीवियां भी दाखिल हैं, जैसा कि कुरान हकीम से साबित है, आपकी बेटियां भी दाखिल हैं। जी, मैं तो ये कहूं अगर फराइज की जबान में कहा जाए तो आल में असल भी है, फर भी है और हवाशी भी है, सब दाखिल। हजरत लूत ने कहा था हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, ये मेरी बेटियां हैं, तो गोया की बेटियां थी उनकी और उनको भी बचा लिया गया इसलिए कि वो उनकी अहल, उनके आल में से थी। जी, तो जब हम कहते हैं आले मोहम्मद जी, तो उसमें सबसे पहले फी मुकद्दमतिहिम सरे फहरिस्त कौन आया, आपके खानदान वाले, आपकी बेटी हसन हुसैन दिगर व कराबतु, आपके जो अकरबा हैं वो सब आ गए। और उसके बाद मुतनाजिलतन तरतीबें, जो उतरती तरतीब है, तरतीब मुतनाजिली जो उतरती तरतीब है, उस एतबार से सहाबे किराम यदखुलु सहाबतु फी हादा मिन बाब औला, हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी अगर आल का मतलब अतबा साबित हो गया तो वो भी आले मोहम्मद में दाखिल है। लिहाजा अगर कोई ये कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो लाशऊरी तौर पर वो भी शिया यही बोलते हैं ना, क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो आले मोहम्मद से मुराद सिर्फ वो फातिमा वगैरह को लेते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ तो आले मोहम्मद के अंदर कुरान की रूह से सारे लोग दाखिल हैं, बेटी भी दाखिल है और बेटे भी दाखिल हैं, सारे के सारे दाखिल हैं, अज़वाज मुतहरात भी दाखिल हैं, बीवियां भी दाखिल हैं। तो लाशऊरी तौर पर वो सहाबे किराम को भी दुआ देते हैं। ये है कमाल, देखो, यानी अल्लाह ताला ने उनकी मत मारी हुई है कि जब वो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, को गोया की आले मोहम्मद कहने के बाद वो दरूद भेजते हैं, दुआ करते हैं, किनके लिए, अज़वाज मुतहरात के लिए, वो दुआ करते हैं सहाबे किराम के लिए और वो दुआ करते हैं तमाम आपके खानदान वालों। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, वो क्या बोलते हैं, खाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये आल का मतलब हुआ। इसके मुकाबले में अहल जो है उसकी इजाफत जो है वो साहिब अजमत हो ना हो उसकी तरफ हो जाती है। और एक बात और, कुरान हकीम में फी कुल्ल कुरान, हज़ा नुक्ता, क्या अभी नुक्ता, क्या कुरान हकीम जहां भी आल को मुजाफ करता है वहां मर्द ही होता है मुजाफ इलैह, जी, औरत नहीं होती कहीं। और इसी वजह से पूरी सूरह करीमा है आल इमरान, इमरान वो मुदक्कर, आल फिरौन वो मुदक्कर, आलो मरियम नहीं कहा गया, ये ला ला फी कुल्लिल कुरानी कुल्ली, आल का जो मुजाफ इलैह होगा हमेशा और हमेशा मुज़क्कर ही होता है पूरे कुरान की। ये खास बात है, खास बात है कुरान की, तो उसका मुजाफ इलैह हमेशा मुज़क्कर ही होता है। तो ये अहल और आल के दरमियान मामला सब जम्बल्ड है, जम्बल्ड है। और बाज तो सवालात ऐसे हैं जो तकाजा करते हैं कि उनका जवाब दिया जाए। उनके जवाब, एक तो अहले हदीस टैक्सी ड्राइवर रहा, टैक्सी चलावत रहा, आए के एक दुश्मन मुआविया बैठ गया और हमारे कैसेट लगी रही चलत रही, जिसमें फजाइल मनाकिब मुआविया बयान किए जा रहे थे। आप उम्मत के मामू खालुल मोमिनीन है, ये हैं वो हैं। अब वो बैठे बैठे पेचो ताप खा रहा है, मंजिल आए कि मैं उतरूं, अब मंजिल आए कि मैं उतरूं, अल्लाह अल्लाह करके मंजिल आ गई, जल्दी से कार का दरवाजा खोल करके उतरा। इससे पहले कि वो बूढ़ा ड्राइवर अहले हदीस
اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلے، اس کا پاس آیا اور کہا فضائل اور مناقب تم سن رہے تھے اور وہ جو ملا بیان کر رہا تھا، یعنی میں ملا جو بیان کر رہا تھا فضائل یہ فضائل یہ مناقب، تجھے ایک پیسہ نہیں دوں گا، جا کر کے یہ کرایہ معاویہ سے لے لینا۔ چلا بھاگ۔ اب یہ بیچارہ بوڑھا پیچھے پیچھے بھاگا، لیکن وہ 9-2-11 ہو گیا۔ بھاگ کیا ہو، بھاگ تو بھاگ، ملتے نہیں، بھاگ بھائی بھاگ۔ مایوس ہو کر کے 200-300 کے چونا لگائی دی، تو بھاگ 200-300 کے چونا لگائی۔ بیچارہ مجبور ہو کر کے وہ گاڑی کو آگے جا کر کے ایک سائڈ میں کھڑا کرتا ہے، مایوس ہو کر۔ پیٹرول بھی چلا گیا، ڈیزل چلا گیا، پیسہ بھی چلا گیا۔ اس دشمن معاویہ نے تو آج بہت بڑا چونا لگا دیا۔ اچانک پچھلی سیٹ پر موبائل بجنے لگی، موبائل بجنے لگی پیچھے۔ مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا آئی فون 7 قیمتی موبائل، جلدی سے اٹھایا، اس کو آن کیا، کہا کہ بھائی ایسا، وہی دشمن معاویہ تھا، کہا کہ ایسا ہے میرے بھائی، اب بھائی پر آ گیا، ایسا ہے میرے بھائی وہ فون بہت قیمتی ہے اور اس میں بہت سارے میرے دستاویزات اس میں موجود ہیں، لہذا میں تو کرایہ دوں گا ہی، اس کے علاوہ اور بہت سے انعام میں تم کو دوں گا۔ پہلے ڈرائیور نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب نہ مجھے کرایہ چاہیے اور یہ موبائل تم اپنے آپ سے لے لینا۔ یہ موبائل میں تو کرایہ معاویہ سے لے لوں گا اور تم یہ موبائل آخری امام سے لے لینا۔ آپ نے کہا کہ نہیں بھیا ایسا مت کرو، پہلے حدیث کہاں چوری کر سکتا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے یہاں کھڑا ہوں، آجا لے جا، دے دیا اس کو موبائل۔ حدیث چور نہیں ہوتا الحمدللہ۔ یہ مجھ سے پانی پلاؤ تھا میرے یار۔ یہ تو اچھا اس میں کیا چل رہا تھا موبائل میں معلوم ہے؟ وہ جو اس نے کیسٹ لگا رکھی تھی میرے، اس میں کیا چل رہا تھا؟ اس میں یہ چل رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ۔ جی کربلا کیسے پہنچ گئے وہ نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے کہ کربلا یہ دمشق کے راستے پر ہے، کوفہ کے راستے پر نہیں ہے۔ نقشہ دیکھو آپ اٹھا کر کے، کوئی بھی معمولی جغرافی جانتا ہو وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی کربلا یہ کوفہ کے راستے پر ہے، بلانے والے کون؟ کوفہ والے۔ تو میں کیسے چلا گیا وہاں کیسے پہنچے؟ یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک الجھن اور بھی ہے، کیا یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا؟ مستند کتابوں میں مذکور نہیں ہے، نہیں، وہ تو دمشق میں۔ تو ایک الجھن باقی ہے، کیا اس نے قتل کا حکم دیا کہ حضرت حسین کو قتل کر ڈالو اور جتنے آپ کے ساتھی آئے ہیں وہاں سے سب کو قتل کر ڈالو؟ مستند کتابوں میں اس کا بھی جواب نہیں ملتا ہے، اور یہ جواب بھی نہیں ملتا، کنفیوژن اس میں بھی ہے کسی مستند کتاب میں۔ کیا یزید نے لٹے پٹے قافلے کو، جس کو لوٹا تھا کوفیوں نے، اس لٹے پٹے قافلے کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو دمشق پہنچ جانے کے بعد؟ یہ بھی الجھن کہ وہاں پہنچنے کے بعد کچھ لوگ تو وہیں رہ گئے، بعد میں جو اپنے گھر چلے گئے، کیا یزید نے ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی برتی ہو؟ مستند کتابوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ملتی۔ ایک الجھن یہ بھی ہے، میری ساری الجھنیں اس میں بیان کی جا رہی تھی۔ ایک الجھن یہ بھی ہے جو خلاصۃ المسائل کے مصنف میں، شیعہ مصنف ہے، وہ کر کتاب ہے ایک تو خلاصۃ المسائل کہ اپنے من سے، لیکن ہمیں ایک حقیقت وہ بیان کر دی، کیا کہ اب شیخ لکھتے ہیں تو شیخ کی تحریر بڑی عجیب ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے۔ تو فلاں صاحب 12,000 کا لشکر جرار لے کر قتل شہ ابرار کے لیے کیا؟ ایک صاحب 12,000 کا لشکر جرار لے کر قتل شہ ابرار کے لیے نکلے۔ اب لشکر میں لیس فیہم شامی
ولا حجازی جمیعهم من اہل الکوفہ، اس میں ایک بھی حجازی نہیں ہے، اس میں ایک بھی شامی نہیں ہے، تمام کے تمام کوفی والے، تمام کے تمام کوفہ والے ہیں، سب کوفی ہے۔ میرا یہ کنفیوژن بھی اس میں چل رہا تھا کہ بھائی اس میں تو کوئی شام کا آدمی نہیں ہے اس لشکر میں، اگر ہوتا تو پتا چلتا کہ یزید نے بھیجا ہوگا۔ یہ الجھن دور کی جائے، یہ تمام الجھنیں میں بیان کر رہا تھا۔ اب وہ سن سن کر کے پیچ و تاپ کھا رہا تھا اور کرایہ دیے بغیر بھاگ گوا، تو کہا چھوڑ دے رہا ہوں، وہ بھیا نہیں دیتے، اور کہہ کر کے گیا تھا کہ یہ کرایہ حضرت معاویہ سے لے لینا، تو اہل حدیث نے یہی کہا تھا کرایہ میں معاویہ سے لے لوں گا لیکن یہ موبائل تم اپنے آخری امام سے لے لینا۔ یہ ساری الجھنیں چل رہی تھی وہاں، اس الجھنوں کو سن کر کے جس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا، وہ پریشان ہو رہا تھا۔ ایک الجھن میں آپ لوگوں کے سامنے دور کرتا ہوں جو ایک علمی الجھن ہے۔ کہتے ہیں کہ محدثین، اللہ اکبر، کتنی حفاظت کی حدیث، کتنی تکلیفیں اٹھائی، آپ نے پڑھا ہے بخاری کی کر لو۔ آج کل کی طرح ذرائع مواصلات اور اس طریقے سے تمام چیزیں جو آج موصول ہیں اس وقت منقطع تھی۔ حدیثوں کو جمع کیا انہوں نے، پرکھا، ضوابط الجرح والتعدیل بنائے، اصول حدیث کے مشکل معیارات بنائے۔ میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، ارے بھیا وہ حدیث صحیح ہے، یہ حکم لگانے کے بعد جانتے ہو کتنے ہٹیوں سے گزر کر کے درجے صحت تک پہنچی اور یہ حکم لگا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ کم سے کم 100 بھٹیوں سے گزرتی ہے حدیث تب صحیح ہوتی ہے، ایسے تھوڑی ہو جاتی۔ تو محدثین کو اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں حدیثیں ذکر ہی نہیں کی ہیں اہل بیت کی فضائل، ان کے مناقب میں، اور محدثین کے دلوں میں اہل بیت کے تئیں بڑا بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ چلیے میں الگ ترتیب کچھ روایتیں بیان کرتا ہوں۔ کچھ روایتیں بیان، پہلی حدیث کس طرح؟ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو مسند احمد کے اندر لائے۔ اس پر بھی میرا ایک اشکال ہے شیعہ کی طرح سے، ہم نے کنفیوژن پیش کیا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ دیکھیے ابن حبان جو ہے ایک بہت بڑے محدث ہے، کہہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب کیا چاہیے؟ کوئی اگر اپنے دل میں بغض اور کینہ لیے ہوئے ہو ایسی حدیث بیان کرے گا؟ نوجوان جنت کے سردار۔ اب اسی حدیث سے جس میں نوجوان حضرت حسن اور حسین کی منقبت اور ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اب میں اس حدیث کے تناظر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم خالی یا حسین کیوں کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں کے بارے میں کہا ہے، کیا الحسن والحسین، صرف حسین کا تذکرہ نہیں ہے، تو تم حسن کو بیچ سے کیوں نکال دے رہے ہو؟ بغض تو تمہارے دل میں ہے، تم نے حضرت حسن کو اس وجہ سے الگ کیا ہے کیونکہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے تھے، جو تمہاری زبان میں ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ اسی وجہ سے تم نے حضرت حسن کو ایک طرف کر دیا۔ تو اس حدیث کی روح سے دل تمہارے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کینے سے بھرے ہوئے تمہارے دل ہیں، نہ کہ محدثین کے۔ چلیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ یہ روایت، وہ پہلی والی روایت مسند احمد کی، یہ روایت ابن حبان کی، رواہ ابن حبان کی، صحیح اور صحیح ہے، علامہ البانی کا حکم ہے، صحیح ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ محدث نقل کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جی ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت، اختصاص کے لیے، اختصاص کے طور پر ہے، یہ بدل کے طور پر ہے، لا یبغضنا اہل البیت الا، ہم اہل بیت سے جو اپنے نبی قل ازواجک قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اللہ، دیکھیے آپ، تو یہ جو سیاق ہے، کانٹیکسٹ، یہ بتا رہا ہے کہ اہل البیت سے مراد صرف اور صرف ازواج مطہرات ہے، یہ گھر گھر والی کا ہوتا ہے جی، اور ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ اہل میں بیویاں داخل ہوتی، اور یہ جو وہی طاہرکم میں جمع کا صیغہ لایا گیا وہ اسلوب ہے، میں نے بتایا نہیں جی کہ جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے اور مذکر کا لایا جاتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ طاہرکم لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرہ ہے ہی نہیں، سارے کے سارے یہ پنجتن ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی کہا وہ پنجتن ہے، سب وہ پنجتن داخل ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں صرف ازواج مطہرات، اس لیے کہ آیت کا اوپر سے سیاق بتا رہا ہے اور نحوی قاعدہ اور عربوں کا اسلوب بھی آیت کا سیاق بھی بتا رہا ہے اور عربوں کا اسلوب بھی بتا رہا ہے۔ اچھا نقطہ صرف بلاغی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بیچ میں طاہرکم کیوں لایا گیا؟ ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل کی رعایت کرتے ہوئے، اہل کی رعایت کرتے ہوئے جی، اور دوسرے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مقام تطہیر کا، پاکی کا، اور رجس کے اذہاب کا، لے جانے کا جو امہات المومنین کو حاصل ہوا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، کیا الطیبون للطیبات جی، تو یہ تطہیر کا جو مقام ان کو حاصل ہوا ہے کہ اللہ چاہے ازواج مطہرات کی تطہیر کامل کرے اور ان سے رجس کو لے جائے، یہ جو مقام حاصل ہوا ہے ازواج مطہرات کو، یہ نبی کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ہے، اور چونکہ گھر میں رب البیت جو ہوتا ہے مرد ہوتا ہے اور عورت اس کے تحت ہوتی ہے، لہذا وَيُطَهِّرُكُمْ کا صیغہ لائے گا تغلیباً، کہ تغلیباً کہ نبی کی وجہ سے تمہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ اللہ تمہاری تطہیر کرے اور تم سے رجس کو اور گندگی کو لے جائے، یہ نقطہ ملا، وَيُطَهِّرُكُمْ کا نقطہ۔ اصلاً حقیقتاً اہل البیت میں قرآن میں صرف اور صرف ازواج مطہرات نبی کی بیویاں، اچھا تمام داخل ہیں، دلیل دلیل یہ حدیث پاک، وان عمر بن ابی سلمۃ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكسائه وعلي خلف ظهره فجل له بكسائه ثم قال اللهم ہؤلاء اہل بیتی، حدیث پر بہت غور سے دیکھیں حدیث، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ آیت کہاں اتری تھی؟ لما نزلت هذه الآیۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلمہ، یہ آگے تو ام سلمہ کے گھر میں تھے آپ، تو قالت ام سلمہ، جب یہ آیت اتری اور نبی نے پڑھی تو بڑی خوشی ہوئی حضرت ام سلمہ کو، کہا کہ اللہ کے رسول وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں اس میں داخل ہوں؟ یہ دیکھو کیا میں اس میں داخل ہوں؟ قال، تو آپ نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، رواہ الترمذی فی ابواب تفسیر القرآن وقال الالبانی ھذا حدیث صحیح۔ تو یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ، ترمذی شریف
ابواب تفسیر القرآن کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت عمر ابن ابی سلمہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برودہ ربیب ہیں، پوری بات کر کہ یہ آیت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی، اور یہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اور ان کو ایک چادر میں ڈھانپ دیا۔ جلل یجلل، تجلیل کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اڑا دینا، انہیں ایک چادر سے ڈھانپ دیا۔ اس کو حدیث کیسا بولتے ہیں؟ چادر والی حدیث، جی یہ شیعوں کے ہاں بھی بہت مشہور ہے۔ فجللہم بکسائن، انہیں ایک چادر میں ڈھانک دیا، چادر سے، اور علی پیچھے تھے، وعلی خلف ظہرہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھے، کہا ادھر آ جاؤ تم بھی، ان کو بھی فجللہ بکسائن، ان کو بھی چادر کے نیچے کر لیا۔ جب فاطمہ، حسن، حسین اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جب سب آ گئے چادر میں، تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ آیت نازل ہو چکی، ہاں آیت نازل ہونے کے بعد آپ یہ دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس آیت میں ازواج مطہرات اصلاً داخل ہیں۔ آیت لمبا نظر ہے، آیت اتر چکی ہے، اس کے بعد کیسا کے اندر سب کو لے کر کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ لہذا عبدالسلام بھٹوی اور دیگر جو مفسرین ہیں اہل الحدیث، انہوں نے یہی کہا ہے، کیا کہا؟ ان کے الفاظ ہیں کہ اہل البیت سے مراد اصلاً ازواج مطہرات، اور نبی کی دعا سے ان لوگوں کو بھی، حسن حسین وغیرہ کو بھی، جن کو پنجتن کہتے ہیں، وہ بھی ان میں داخل کیے گئے، یہ تبان ہے۔ ابن عاشور نے ایک عجیب توجیہ کی ہے، کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حرمت المدینۃ کما حرم ابراہیم مکہ، میں نے مدینہ کو حرام کیا ہے، خاص بین لا بتائیہ تو پڑھتے، تو ہم نے حرام کیا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا تھا۔ ایسے ہی یہ آیت کریمہ سیاق کے اعتبار سے حقیقت میں ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور نبی کی دعا جیسے ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، نبی نے مدینہ کو، ایسے ہی آیت کریمہ نے اہل بیت سے مراد اصلاً ازواج مطہرات کو لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے ذریعے ان تمام کو، ان پنجتن کو اہل بیت میں شامل کیا۔ یہ توجیہ ابن عاشور کی ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے، جی۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی میں بھی اسی ہوں۔ آپ نے فرمایا انت علی مکانی، تم اپنی جگہ پر ہو، یہ مطلب ہے، اس کے اور کوئی توجیہ نہیں ہوتی، جی انت علی مکانی، تم اپنی جگہ پر ہو، تمہاری جگہ وہی ہے جو آیت کریمہ میں ہے، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جی۔ اب ہم کچھ الفاظ جو علمی ہیں، طلبہ ہیں، ان کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ ما ہوا رجس، پانی نظر سے، ما ہوا رجس، کہتے ہیں رجس کو، ہے ٹائم ہے کچھ بند کریں، 5 منٹ بولتا ہوں، ہاں 5 منٹ۔ ما ہوا رجس، جی رجس کہاتے ہیں، دیکھو لڑکا حق وقت دیے ویسے لاگ جائے، القذر، القذارہ، ظاہر، یہ جو گو ہے یہ لاگ گا، اس وقت قذر ایک کہتا ہے رجس۔ ثم استعیر، پھر اس کو استعارہ کیا گیا، حقیقت میں تو اس گندگی کو جو ظاہر میں ہے وہ ہے، جو گندگی لگی ہوئی ہے، پھر اس کو استعارتن لیا گیا ہے باطنی گندگی اور ظاہری گندگی کے لیے۔ ظاہری گندگی کی تو ہے ہی، یعنی کپڑا گندا ہو گیا، اس کو پھر استعارہ کیا گیا کہ دل میں بھی گندگی نہ ہو۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ اللہ ان کو بچانے، اچھا دیکھو پہلے تجنیب ہے بعد میں تطہیر ہے، یہ قاعدہ ہے کہ پہلے کھیت جوتو، سب گھاس پھوس نکالو اور وکرے بعد میں بیج ڈالو، تو پہلے تجنیب ہے بعد میں تطہیر ہے، کہ ویسے ڈال دو اٹھائے کہ کل کچرا وچرا کل بھرا ہوا بغیر جوتے ہوتے ڈال دو،
فصل تباہ ہو جائے گی نا، کیسے ڈالیں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں تخلیہ عن الرذائل، اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر تحلیہ بالفضائل، تخلیہ عن الرذائل والتحلیہ بالفضائل، پہلے کھیت کو صاف کرو اس کے بعد دانا ڈالو۔ تو تم کو اللہ چاہتا ہے کہ رجس سے پاک کرے، تو ہے تو یہ ظاہری گندگی کے لیے رجس، اسے استعارہ کیا گیا ہے باطنی گندگی کے لیے، کہ تمہارے دلوں میں شرک نہیں آ سکتا، تمہارے دلوں میں ریا نہیں آ سکتی، تمہارے دلوں میں بدعت نہیں آ سکتی، کوئی بھی بیماری جس کا تعلق قلب سے ہے، کوئی بھی داؤل قلب، دل کی کوئی بیماری، یہ بہت بڑا اعجاز ہے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں باطنی گندگی، آپ کے اندر باطنی گندگی نہ آئے، آپ کا دل شرک سے صاف ہو، کیا بات ہے، آپ کا دل بدعت سے پاک ہو، آپ کا دل ریا سے پاک ہو، اور اس کی جگہ پر ریا کا الٹا لے لو، شرک کا الٹا لے لو، اسی طریقے سے اللہ اکبر، یعنی شرک بالکل نہیں، تطہیرہ لیجیے آپ مفعول مطلق، تو گویا شرک بالکل نہیں، توحید کامل، جی ریا بالکل نہیں، اخلاص کامل، ابھی تو تطہیرہ کا مطلب ہے مفعول مطلق، شرک سے شرک کی کامل نفی، تو اس کی جگہ پر توحید کامل، بدعت سے مکمل نفی، تو مکمل سنت کی اتباع، ہذا عجیب، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ فضیلت ہوگی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا اس کے اندر دیکھیے یا کو حذف کر دیا گیا، یا کو حذف کر دیا گیا، ندا جو ہے نا، ندا حروف ندا کہتے ہیں کہ 5 ہے، اور اس کے استعمالات بھی 5 ہی ہیں، 5 ہی ہیں جی، 5 ہی سے ایک ہے، تو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے یا کو، قربت، ارے بھائی دور ہو آدمی گئے تو مرتا، اور جب قریب تو کہتے ہیں ایک کہتا ہی نہیں، سنو بھیا، بھیا بول دیتے، یا نہیں کہتے، بھیا ڈائریکٹ بول دیتے، اس لیے کہ قریب ہو، تو یہ یا کو حذف کرنا، خالی اہل البیت کہنا، یدل الی القرب، یعنی یہ رب سے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے قریب کر لیا ہے، یا حذف کر، اور وَيُطَهِّرَكُم میں ہوا کی ضمیر ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اس کا فاعل ہے، جی اللہ فاعل، یعنی تطہیر کرنے والا وہ، اور جب وہ تطہیر کرے گا تو تطہیر کامل لگ، اللہ یہ عجیب۔ تو اب دیکھیں آیت کریمہ کو، وَقَرَّ فِي، اچھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور بہت سارے نکات ہیں اس آیت کریمہ میں، وہ سب عجیب عجیب ہے، سب ہیں، بہت عجیب عجیب سب نکات ہیں، سو آپ دیکھیے گا۔ تو یہ شیخ نے یہ عنوان دیا تھا اہل بیت کا، اور بقیہ اس پر جو تفصیلی بحث ہے آپ مزید کتابوں میں آپ دیکھ لیں، بہرحال بنیاد جو ہے اس بحث کی، وہ بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ ہمیں نیک اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔